جس طرح دین میں کچھ گناہوں کو الخبائث کا نام دیا گیا ہے کہ وہ ساری برائیوں کی جڑ ہے، اس طرح ایز اے ڈاکٹر، ایز اے انڈوکرائنالوجسٹ، گیسٹرونٹرولوجسٹ، کچھ ایسی بیماریاں ہیں جن کو ہم ایز اے الخبائث ہی کہتے ہیں کہ وہ ساری بیماریوں کا مرکز ہے، اور موٹاپا ان میں ایک ایسی بیماری ہے جس کو ہم ساری بیماریوں کی جڑ کہہ سکتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو ریکارڈ کرنے کا پرپس بنیادی طور پہ جو ہماری کھانے پینے کی عادات ہیں اس پہ بات کرنا، اور اس عادات کی وجہ سے جو ہم موٹاپے کا شکار ہو رہے ہیں اس پہ بات کرنا ہے، اور یہ ساری چیزیں مل کے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کیا کر رہی ہیں، اس سے ہمیں شوگر، بلڈ پریشر، کولیسٹرول، یورک ایسڈ کے مسائل ہو رہے ہیں۔ تو اس ساری ویڈیو میں ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے۔ کھانے کی جہاں تک ہمارے ایریے کی عادتیں ہیں بہت ہی افسوسناک ہے۔ آپ شادی بیاہ میں جائیں، ایسے جانوروں کی طرح لپک کے دوڑیں گے کھانے کی طرف جیسے زندگی میں کبھی دیکھا ہی نہیں۔ اچھے خاصے سینسیبل لوگ میں نے دیکھے ہیں، پڑھے لکھے، پاؤں رونتے ہوئے، پلیٹیں گراتے ہوئے، شوربہ ایک دوسرے کے اوپر نچھاور کرتے ہوئے، ایسے دل کھول کے پلیٹیں بھر کے لائیں گے جیسے کبھی زندگی میں کھانا دیکھا ہی نہیں۔ آدھی پلیٹیں ویسے بھری کی بھری رہ جائیں گی، جو باقی کھانا ہوگا وہ ٹھونستے جائیں گے ایسے کہ اینڈ پہ ڈکار لینے کی جگہ بھی نہیں بچے گی۔ ہمارے کچھ چند ایک دوست میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں جو جیب میں ہاجمولہ کی گولیاں یا ہاضمے کی گولیاں لے کے شادی بیاہ پہ جاتے ہیں کہ ہم نے کھانا اتنا دل بھر کے ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہمیں اس کی ضرورت پڑنی ہے۔ کچھ ایسے لطیفے مریض ہیں جو شوگر جن کو ہے، اور کہیں مہمان جائیں تو وہاں پہ نہ نہیں کر پاتے کہ یہ مجھے کولڈ ڈرنک نہ دیں، یہ میری چائے میں میٹھا نہ ڈالیں، میسنے بن کے بیٹھے رہیں گے اور ایٹ دا اینڈ کہیں گے ہم مہمان گئے تھے انہوں نے دے دیا، ہم کیا کرتے۔ تو یہ اتنا افسوسناک پہلو ہے کھانے کے بارے میں کہ ہماری عادتیں اتنی خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہیں کھانے کے معاملے میں کہ ہم نے دیسی چیزیں چھوڑ کے سارے بیکری کے آئٹمز، فاسٹ فوڈز پہ سوئچ کر گئے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہم آئے روز نئے مسائل کا شکار ہیں، اور اس میں سب سے بڑا مسئلہ جسم میں چربی کی مقدار کا بڑھنا یا موٹاپا ہے۔ اب بدقسمتی کے ساتھ ہمارے لیونگ سٹینڈرڈ ایسے ہیں کہ جہاں پہ ہم موٹاپے کو بیماری نہیں سمجھتے، ایون پتلے ہونے کو بیماری سمجھتے ہیں۔ موٹاپے کو ہم صحت کا نام دیتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جتنا موٹا ہوگا ہم کہیں گے ماشاءاللہ بڑا بھرم والا بندہ ہے، بڑا صحت مند بندہ ہے۔ تو ہماری جہالت ہے کہ کہیں رکنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ انفارچونیٹلی ہمیں یہ بات ریکگنائز کرنے کی ضرورت ہے کہ موٹاپا صحت نہیں ہے، موٹاپا ایک بہت بڑی بیماری ہے، اور اگر ہم اس کو ایز اے بیماری لیبل کریں گے تو ہم اس بات پہ سوچیں گے کہ موٹاپے سے ہمیں جان کیسے چھڑانی ہے۔ ہر وہ شخص جو موٹا ہے، جس کو ہم باڈی میس انڈیکس کا نام دیتے ہیں، باڈی میس انڈیکس ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے قد کے حساب سے وزن کا تناسب ریکمینڈ کرتے ہیں۔ اگر ایک شخص کا قد چھوٹا ہے تو اس کا ایون 70 کلو وزن بھی موٹاپے کی رینج میں ہے، اور اگر ایک شخص کا وزن بہت زیادہ ہے تو ہو سکتا ہے 80 کلو پہ بھی اس کا نارمل رینج میں وزن ہو۔ اس کو ہم وزن کے تناسب کے ساتھ ہم موٹاپے کو گیج کرتے ہیں، اور اگر اس کو موٹاپا ہو گیا ہے تو موٹاپے کے ساتھ ہی شوگر کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے، جس کو ہم انسولین ریزسٹنس کہتے ہیں۔ انسولین ریزسٹنس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہی موٹاپا شروع ہوتا ہے انسولین کا ایفیکٹ باڈی پہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ایز اے ریزلٹ کیا کرتی ہے باڈی اور انسولین پیدا کرتی ہے، اور جتنی زیادہ انسولین پیدا ہوتی جائے گی، جو پینکریاٹک سیلز ہوتے ہیں جہاں سے انسولین پیدا ہوتی ہے وہ ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں، وہ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کیا ہوتا ہے کہ انسولین ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے باڈی کے اندر۔ اب یہ سارا کام ایک آدھ دن میں نہیں ہوتا، اس پہ کئی سال درکار ہوتے ہیں، اور میرے پاس مریض آتے ہیں، میں ان کو سمجھاتا ہوں کہ یار آپ اپنی گردن دیکھیں پیچھے سے کالی ہو گئی ہے، آپ کی بغلیں کالی ہو گئی ہیں، اور آپ کو شوگر کا پروسیس شروع ہو گیا ہے۔ پھر میں ان کو HbA1c ایڈوائز کرتا ہوں۔ HbA1c ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جو ایوریج 3 ماہ کی شوگر بتاتا ہے۔ جب میں ان کو دکھاتا ہوں کہ یہ دیکھ لیں یہ آپ پری ڈائبٹیز میں فال کر رہے ہیں۔ پری ڈائبٹیز وہ ہوتا ہے جس میں شوگر ہونے والی ہوتی ہے مریض کو، تو اس میں ہم ان کو وزن کم کرنے کی ساری تلقین کر دیتے ہیں، کیسے ویٹ ریڈکشن کرنی ہے، کیسے آپ نے اپنی ڈائٹ میں موڈیفیکیشن کرنی ہے۔ اس سے ویٹ ریڈکشن کے ساتھ
اس مرحلے پہ شوگر کو ہونے کے پروسیس کو ہم روک سکتے ہیں۔ ونس کہ اس کی HbA1c ایک خاص لمٹ سے کراس کر جاتی ہے، سپوزیڈلی کہ اس کی 6.5 سے یا اس سے اوپر ہو جاتی ہے، تو اس کو ہم ڈائبٹیز کہتے ہیں، یہ اب فرینک ڈائبٹیز ہے۔ اس یہاں پہ جو مریض پہنچ گیا اس کو دنیا کا کوئی بھی ڈاکٹر پیچھے واپس نہیں لا سکتا۔ یہ جو 5.7 سے 6.5 کے درمیان میں اگر اس کی HbA1c کی رینج ہے تو یہ وہ پروسیس ہے جس کو ہم پری ڈائبٹیز کہتے ہیں۔ یہاں پہ ہم کچھ کر سکتے ہوتے ہیں، یہاں پہ ہم ڈائٹ موڈیفائی کریں، میڈیکیشن سٹارٹ کریں، تو اس پروسیس کو ہم روک سکتے ہیں۔ پھر موٹاپا بذات خود ایک شوگر کی وجہ نہیں ہے۔ موٹاپا کیا ہے؟ موٹاپے کی وجہ سے بلڈ پریشر الگ ایشو ہے، یورک ایسڈ کے الگ ایشوز ہیں، جسم میں چربی کے تناسب کی وجہ سے ہارٹ اٹیک، فالج کے خطرات الگ ہیں، جوڑوں کے مسائل، کمر کے مسائل، کمر کی درد کے مسئلے، آسٹریوآرتھرائٹس، یہ جو گھٹنے ہیں ان کے جوڑوں کے مسائل، یہ الگ ایشو ہے۔ تو آپ اگر موٹاپا ایک مرض ہے تو اس کے ساتھ اس کے 10 بیماریاں اور لے کے آتا ہے۔ تو خدا را میرے جتنے والے سننے والے دوست ہیں موٹاپے پہ خوش نہ ہو۔ میں بڑا حیران ہوتا ہوں، میرے پاس مریض آتے ہیں اپنے بچوں کے بارے میں ورڈ ہوتے ہیں کہ یہ موٹے نہیں ہیں۔ میں کہتا ہوں اللہ کے بندو، آپ نے ان کو موٹا کر کے کیا کرنا ہے؟ آپ نے ریسلنگ کرانی ہے اس کی؟ یہ کون سے کوئی جاپانی پہلوان بنانے ہیں آپ نے جو جہاں پہ انہوں نے ریسلنگ کرنی ہے؟ خدا کے بندو ان کو سلم سمارٹ رہنے دو، ان کا چلنا پھرنا آسان ہوگا، ان کی صحت آسان ہوگی۔ اور یہی حال پرٹیکولرلی فیمیلز کا تو بہت زیادہ ہے کہ وہ کھانے کے معاملے میں تو اتنی ٹچی ہیں کہ گھنٹے کے اندر کچھ نہیں کھائیں گی تو ساتھ ہی ان کو وہم شروع ہو جائے گا کہ اوہ میں تو کمزور ہو رہی ہوں، میں نے تو صبح کو کچھ کھایا ہی نہیں، اگر میں کھاؤں گی نہیں تو میں چلوں گی کیسے، میں کام کیسے کروں گی، میں چلوں پھروں گی کیسے؟ تو سب سے پہلا آپ کام یہ رکھیں کہ آپ اپنے مستند ڈاکٹر سے ملیں، وہ آپ کو آپ کی ہائٹ کے حساب سے وزن ایڈجسٹ کر کے دے گا کہ یہ آپ کا ٹارگٹ ویٹ ہے، آپ اس ٹارگٹ ویٹ سے اپنے ویٹ کو نہ بڑھنے دیں۔ اور آپ کی اگر فیملی میں شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے تو اس حوالے سے ضرور چیک کرائیں، کیونکہ شروع کی فیسز میں اگر شوگر کا آئیڈیا ہو جائے تو ہم اس پروسیس کو روک سکتے ہیں۔ اور اگر ایک دفعہ شوگر ہو گئی پھر ساری عمر کے لیے آپ کو میڈیسن بھی کھانی پڑے گی، ساری عمر کے لیے آپ کو ویجیلنٹلی مانیٹرنگ بھی کرنی پڑے گی، پھر اس کی پیچیدگیاں آگے سبسیکوینٹ ہیں۔ تو خدا را اس میسج کو آپ دل اور دماغ میں بٹھا لیں اور اپنے ارد گرد کے سارے لوگوں پہ بھی کنوے کریں اور خود بھی اس کے اوپر سختی کے ساتھ عمل کریں۔